حسن صاحب، گزشتہ چند دنوں سے اسموگ کی شدت میں جو کمی آئی ہے، آپ کے خیال میں وجہ موسم کی تبدیلی ہے یا پنجاب حکومت کی کارکردگی؟ دونوں. دیکھو سچی بات ہے، موسم کی تبدیلی اپنی جگہ پہ، بٹ اٹس ناٹ اے پرماننٹ ریالٹی. تو آپ نے خود ہی بول دیا تبدیلی. پنجاب حکومت کا انیشیٹو بہت اچھا ہے. کچھ فیکٹس ہیں میرے سامنے. یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے AQI انڈیکس، اس میں نا پچھلے سال انہی دنوں میں 1000 پارٹیکل سے اس کی رپورٹ کے مطابق اب 180 AQI. اچھا بہتری آئی ہے. پنجاب کا کسان صدیوں سے، سالوں سے نہیں، صدیوں سے مونجی کی باقیات وغیرہ یہ وہ جلاتا تھا. گندگی، آبادی کم تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا. تب ٹیکنالوجی بھی یہاں تک نہیں آئی تھی. یہ جو سموگاں تو کنے پرسنٹ تے فلانا، یہ ساڈے جیسے ڈنگراں دا تے کام نہیں نا. توحفہ تے ہونا دئیے ویسا. اچھا اس کو یہ آگ شاگ لگائے. اب انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے نا سپر سیڈر یا کوئی اس طرح کی چیز 6 لاکھ ایکڑ فصل کی باقیات جس کو پہلے آگ لگائی جانی تھی، اب آگ لگانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ مٹی میں آٹومیٹکلی بہت خوبصورت، ویری پازیٹو چلا جائے گا اور اس سے مٹی کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی. سو یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں لیکن اچھا پھر اینٹوں کے بھٹے ہیں، یہ قاتل ہیں. گاڑیاں شاڑیاں یہ وہ سارا یہ پیکج ہے. بس اس میں صرف پرابلم ہے ہمارے یہاں تو انیشیٹو بھی بہت ہی کم لوگوں نے کو لیے ہوں گے، اور جو کرتے بھی ہیں وہ پھر بیچ میں نا بددل ہو جاتے ہیں یا توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے یا کوئی نواں پنگا فلانا. اس کا فالو اپ اگر ہوا تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہو سکتا ہے اس گورنمنٹ کا. کہ اور اس وقت بھی جو مجھے نہیں پتا ماحولیات کا وزیر کون ہے، وہ عورت ہے مرد ہے، لیکن اٹس این ایکسلنٹ جاب. اس کی وجہ دیکھو بات سنو، میں پرسنلی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اس کو عطر کو میں نے کہا جو میرا میسج دیں ان کو، جو سیکرٹری ہیں ہمارے PCSIR کوآپریٹو سوسائٹی ہے، اٹ از رن بائی دیز الیکٹڈ پیپل. پتہ نہیں 3 سال 4 سال بعد الیکشن ہوتی ہیں. تو میں نے انہیں کہا جی کہ ان کو پیغام دو. میرا پیغام کیا کہ یہ نیم کے درخت لگائیں پوری سوسائٹی میں، اور اگر اس میں میری اسسٹنس چاہیے تو میں حاضر ہوں. جتنا پودا میرے ذمہ، جتنا ٹوٹل لگانا ہے ٹوٹل لگا دو، نیم کے پودے لگاؤ. تو خوبصورت بات ہے، بہت اچھی، چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری نسلوں کو خوراک میں ملاوٹ، گند، پتہ نہیں کیا کیسی کیسی کنڈیشن. ان آبادیوں میں جا کے دیکھو تو ویسے ہی رونا آتا ہے، اوپر سے اسموگ، تو پھر کیا حال ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی اچھا، بہت بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا. اللہ ان کو کامیاب کرے. بیکاز دیکھو بات سنو، اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو، میں پچھلے کسی سوال کے جواب میں نے یہی عرض کیا تھا، ہر وہ چیز میرے لیے بالکل بیکار جس کے بینیفیشری عوام نہیں ہے. تانوں تے مروڑ اٹھنے ہیں تو تسی پہنچ جانا ہے سوئٹزرلینڈ یا انگلینڈ یا اور اپنے آبائی کرانو. غریب کے بچے کو تو کچھ تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا تحفظ، تھوڑی سی روٹی موٹی، بس ختم. تو یہ خوبصورت بات ہے، یہ صحت کا معاملہ ہے. اور ہماری جنریشنز کو، ایک خاص طبقہ جو میجورٹی میں ہے، ان کو تو نصیب ہی کچھ نہیں ہو رہا. پلیز نیکسٹ. وفاقی وزیر منصوبہ بندی SN اقبال نے کہا کہ جو لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر ٹیکس چوروں کو پکڑوائیں. اگر ٹیکس چوری نہیں رکے گی تو تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ بڑھے گا. ہمارے ایک محاورہ سا ہے، یا ڈھٹائی تیرا آسرا. سبحان اللہ. یہ جڑا ہے اپنا حسن اقبال، یہ نسبتاً بہتر پڑھیاں لکھیاں چو ایک سمجھا جاتا ہے. اندازہ لگاؤ. پہلے تو مجھے یاد کرانا کل، یہ جو تنخواہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں ویسے وہ بھی ہیں بڑے بے شرم، میں بھی ان میں شامل. ایک دن کوئی ایک چھوٹی موٹی تنظیم بناؤ، آپس میں بات کرو، 1 ہفتہ بائیکاٹ کر دو، ختم. کوئی توڑ پھوڑ جلسہ ضرور کچھ نہیں.
چھٹی کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے بھیج دو. جنہوں کہتے نا پنجابی جی کہتے ماں مر جائے گی. لوٹنا اس بے حیائی سے. تنخواہ دار کو بندہ پوچھے تنخواہ دار کی ذمہ داری ہے یہ. ڈی سی او ٹیکس ویسے پھر وہ آپ کو انکم ٹیکس دے اور پھر وہ ٹیکس چوری کرنے والے پکڑوائے. توبہ ہے. وہ اگر نہیں دے رہے تو اس میں تنخواہ دار طبقے کا کیا لینا دینا. وہ تو بندے پھڑوائے گا اپنی نوکری کرے گا. کوئی شرم ہے خدا کی قسم. اگر ٹیکس کلیکشن کا کام بھی تنخواہ داروں نہیں کرنا ہے تو وہ جاؤ گھر محکمہ بھی بند کرو. چپیڑا مار کے انہوں نے فرق کرو. خدا کا خوف کرو. چلو دل میں ہی رکھ لو کوئی ایک تکلف, کوئی احتیاط, کوئی ڈیسنسی, کوئی کرٹسی. تنخواہ دار پھڑوائیں. تو تسی جڑا وزیر پالیا ہے اس کام لی جو بھی ہے میرے نہیں پتا کون ہے یا جڑے محکمے نے متعلقہ ٹھیک وہ کی کرنے لی رکھے انہیں. انہوں نے باہر بھیج دو کسی منڈی چ. اگر وہ نہیں کلیکٹ کرتے تنخواہ دار قابو آیا ہوا ہے اس ملک کے جو سارے چونکہ دے آر پارٹنرز ان کرائم. ادروائز یہ روز چھپتا ہے اخباروں میں فلاں کا اتنا عیاشانہ لائف سٹائل یہ وہ ٹیکس وہ دیتا دوتا کوئی نہیں ید نہ ہونے کے برابر دیتا ہے. وہ اتنی گاڑیاں ہیں یہ ہے پورتا ہی جو فلانا ٹمکانا جو یہ گند بلا روز اخباروں میں چھپتے ہیں پڑھتا ہوں میں. تو نہیں پتا تو کر جاؤ کسی ایسے نو آن دیو جنہوں پتا ہو گے. عوام بھی اسی طرح کے ہیں. اگر وہ بھی نہ کرے تو اس کا بھی ٹھڈے مار کے فرق کرو. میرا کام ہے یا تمہارا ہے. یعنی تنخواہ دار اچھا ورنہ تنخواہ دار طبقے پہ مزید ہو تو بلیک میل بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, جے یو ایف اے کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دینی مدارس کے خلاف بیوروکریسی کا رویہ بیرونی ایجنڈے کا حصہ ہے. ملک میں اسلامی نظام کے لیے پنجاب والے اٹھیں. بات پتہ نہیں کیڑیاں تحریکاں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے چلی ہیں. تو کی ہے اسلامی نظام کا نفاذ؟ وہ تو میں کرنا ہے, خود مولانا نے کرنا ہے, وہ تو مریم ظفر نے کرنا ہے. تسی جڑے مدرسے کھولے انہوں نے اخلاقیات دیکھ لو ملک کی. دیکھو بات سنو, بندہ کوئی ہو جیسا بھی ہو اس کی پرفارمنس جو وہ کام کر رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے. مراج ترخان مستری ہے وہ. میں صبح آیا ہوں کام پہ, میں نے دیوار اتنی یہ جو لا تعداد دینی مدارس ہیں ہماری اجتماعی اخلاقیات پہ ان کا 1% اثر بھی ہے تو مجھے بتا دو. بتاؤ نا. اس ملک میں ملاوٹ, گالی گلوچ, گندگی, لڑائی جھگڑا, چوری چکاری, ہیرا پھیری, یہ سارے گند ڈسپلن کی قدم قدم پہ حرام کھانا, کمیشن, کک بیک, سارا اوپر سے لے کے نیچے تھا. یہ دینی مدارس کیا ہیں بتاؤ مجھے. یہ اخلاقیات کی تعلیم کے سرچشمے ہیں. سو کالڈ اخلاقیات دیکھ لو پوری قوم کی. اجتماعی اخلاقیات ہماری کیا ہیں؟ معمولی سی بات ہے. تجاوزات, بغیرت. موٹر وے پہ جاؤ کبھی غور سے دیکھو تمہیں 2-4 ایسے بدبخت ملیں گے جو پھل کھا کے چھلکے باہر پھینک رہے ہوں گے. بتاؤ مجھے. ہر گھر میں یا 99% گھروں میں پانی کی بربادی کا منظر ہوتا ہے. گاڑیاں دو. اچھا یہ کیا مطلب دینی مطلب اچھا پھر ایک جی بیرونی ایجنڈے کا حصہ. اور بیرونی ایجنڈے بیرونیاں کوئی ٹائم نہیں مولانا. ہمیں ٹکے ٹوکری جائے لوگ ہیں ساری دنوں کوئی اوقات ہے نا حیثیت سازش ہوں ہے. ماڑا تگڑے دے خلاف کرتا ہے. مطلب گورا اتنا سا تھا اتنا بڑا برے صغیر اس نے کوئی سازش کی. اب تو وہ بھی غلط ہے. تم لوگ تھے ہی کسی قابل نہیں. آئے جو سپیریئر ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. ختم ہو گئی بات.
بالکل ٹھیک. اور بیرونیاں نو تہاڈے کی دلچسپی, تسی ہو کون؟ پلے کیا ہے 27-28 کروڑ دی آبادی اور ان لمیٹڈ قسم کا قرضہ, پیدا جو ہوا نہیں وہ بھی مقروض, اور سود دینے کا ذمہ دار. تہاڈے خلاف کسی نے کادی سازش ہوئی, پلے کی ہے وہ جڑا پتہ نہیں کیڑا کوئی وہ ساڈا کوئی شاعر مشہور ہے وہ فلاں بھی مر گیا, فیض صاحب بھی فوت ہو گیا, فلانا بھی, منیر نیازی صاحب بھی چلے گئے, تے میں بھی اج کل بیمار شمار رہنا. کوئی تو بیمار شمار رہ نہ رہ, تو ہے کون؟ تو بیرونی سازش, کوئی بیرونی سازش نہیں. سازشاں لئی اسی خود بہت کافی ہیں مولانا. اور دوسری بات, خدا کا واسطہ آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا. جیسے کل تک انجیکشن سے لے کے لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دینے والے آج ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. کرنا پڑے گا تمہیں, آج کر لو. مسجدوں اور مدرسوں کا رول ری ڈیفائن کرو, یہ قرآنک وزڈم ہے. ری ڈیفائن کرو, وہ علوم بھی پڑھاؤ جنہوں نے ہماری تمہاری عزت, اہمیت اور ذلت کا فیصلہ کرنا. باقی جو کچھ وہاں پڑھایا جاتا ہے مجھے تو نہیں پتا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ تعلیمات کوئی اچھی ہے. نتیجہ دیکھ لو معاشرے میں, مجھے بتا دو 1% کی امپرومنٹ ہے معاشرے میں, اخلاقی سدھار میں, ہمارے کردار میں, ہمارے رویوں میں. کوئی خدا کا خوف کرو مولانا. ویسٹ اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ ٹوٹل تعلیمات اسلام کی وہ لاجک ہے. انہوں نے ممکن ہے قرآن پاک پڑھا بھی نہ ہو, ممکن ہے ان میں سے بے شمار لوگوں نے سیرت النبی ان کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں. کامن سینس کی بات ہے. ڈسپلن وہاں کیا ہے, یہاں کیا ہے؟ یہاں سنیچ وے, سڑک پہ ادھر بڑھ گیا ادھر بڑھ گیا, وہ گیو وے. یہی فرق ہے ہمارے اور ویسٹ میں. اور اس معمولی سے فرق نے اتنا بڑا فرق ڈال دیا ہے کہ ہم گلوبل ولیج کے کمی رہ گئے. وہ چودھریوں کے چودھری بن گئے اور ریس میں ہی کوئی نہیں. تیل بھی اب کہتے سمندروں کے تیل کڈن کے دھر پھٹے ہوں, صدیاں بیت گئی ہیں, ہوں بھی وہی کڈن گے. ریکوڈیک بات سنو, اس سے بڑی بدنصیبی ہو سکتی ہے کسی قوم کی, کمیونٹی کی. کیوں کہنا تیل میں ساڈے کو ہے سونا جی, بھاجی کٹ دیو, پھر کیا ہوا؟ ساڈے کو تیل بھی ہے, سونا بھی ہے, کٹ دیو. شرم نہیں آتی؟ رب نے تو دیا ہے تمہیں, تم کیا کر رہے ہو؟ ایجاد تم نے کیا نہیں, تمہیں شعور نہیں اس کا. نکالنے جو کوئی ہو جائے وہ بھی نہیں. حضرت صاحب آخر میں آج کا شعر. کیا مرنا ہے کیا جینا, سب قصہ پارینا, بس تو ہی سہارے ہیں, ایک جام ہے ایک مینا. اچھا ہے, شرارت کا موقع بھی مل جائے گا ہمارے ویورز کو.